نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس، شریعت و طریقت کے رسیا، راہ رشد و ہدایت کے رہنما، قبلہ محترم مخدوم معظم حضرت علامہ ابو شہید صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خانقاہ عارفیہ میں علم دین کی آبیاری کرنے والے، شریعت و طریقت کا راز سمجھانے والے، فقہ اور تصوف کے سنگم کا گھاٹ پہچانوانے والے معزز علماء اکرام، مفتیان نظام، طالبان علوم اسلامیہ اور اس خانقاہ کے احاطۂ نور میں تشریف لانے والے میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اسلامی و ایمانی بھائی، قبل اس کے کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں. زبان کو تقریر کی شان بخشنے والے اور قلم کو تحریر کی زبان دینے والے رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے گنہگار کو اس پاکیزہ محفل میں کچھ سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بخشا ہے. درود و سلام دونوں جہان کے تاجدار کی مقدس بارگاہ میں، جنہوں نے انسانی قلوب کو مزکہ، مجلہ اور مصفہ بنایا. آئیے مورات حصول برکت کے لیے اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر کر لیں. اس کے بعد میں اپنے محسوسات کا آغاز کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات گرامی، یہ خانقاہ کیسی ہے، اس میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، یہاں کے جذبات کیسے ہیں، ان کا دینی ذوق اور شوق کیسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تعارف کی ضرورت کسی زبان کو نہیں. صاحبان زبان اگر اس کا تعارف کرائیں تو مبالغے کا عنصر پایا جائے گا، مگر اس خانقاہ کا تعارف، یہاں کے علماء کا تعارف، یہاں کے عظیم المرتبت میرے پیش رو خطیب حضرت مفتی صاحب قبلہ کا تعارف، یہاں کے طلباء کا تعارف، یہاں کے عقیدت مندوں کا، مریدوں کا تعارف، میں صحیح کہتا ہوں کہ یہاں کی پاکیزہ سرزمین کروا رہی ہے، اس احاطے کے تروبان کروا رہے ہیں، یہاں کی پاکیزہ فضائل کروا رہی ہیں. عرس کے ماحول میں عرس کا جو تصور عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں رچا اور بسا ہوتا ہے، اور جس طرح کے عرس سے لوگوں کو سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے، ان تمام آراز کے مقابلے میں اس سرزمین پر برپا ہونے والے عرس کی انفرادیت اس کا تعارف کروا رہی ہے. وحدانیت کا عقیدہ اس سرزمین کا تعارف کروا رہا ہے، رسالت کا عشق اس دھرتی کا تعارف کروا رہا ہے، طلبہ کی عاجزی اور انکساری اس سرزمین کا تعارف کروا رہی ہے. علماء ذوی الاحترام
کہ قداور شخصیتوں کے قداور ہونے کے باوجود ان کا انکسار اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ تکبر سے دوری اس خانقاہ کا تعارف ہے، عجز و انکسار اس خانقاہ کا نشان ہے، علم سے وابستگی اس خانقاہ کی پہچان ہے، گناہوں پہ نادم ہونے کا پیغام اس خانقاہ کا پیغام ہے، رحمت الہی سے مایوس نہ ہونے کا سے آشنائی اس خانقاہ سے ہمیں آشنائی سے دوچار کرتی ہے۔ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں اس خانقاہ کی چہار دیواری سے باہر ہماری اپنی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم کس رنگ میں ہوتے ہیں، کس زبان کا غرہ ہوتا ہے، کس خطابت کی تشہیر سے کانوں میں رس کے مدھر تان چھڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پاکیزہ احاطے کے باہر ہماری دامنگیر ہوتی ہیں، اور اس پاکیزہ احاطے میں آنے کے بعد، خانقاہ عارفیہ میں آنے کے بعد، اور اس شخصیت کے جلوں میں آنے کے بعد جو ابو سعید بھی ہے اور احسان اللہ ہے، سمجھ سکیں تو خاموشی میرا جواب ہے۔ ایسے دامن تطہیر اور تقدس میں آ جانے کے بعد پھر دل کی کیفیت کی ترجمانی زبان کرے یہ بڑا مشکل امر ہے۔ عرس کہتے کسے ہیں؟ عرس کی برکات کس طرح کی مجلس سے حاصل ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، ان کی زمانے سے بے نیازی کیا ہے، جس کو بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کے علم میں اضافہ کیا اور عمل کو مہمیز کیا ہے۔ ایسا پاکیزہ ماحول جس سے ملے اس کی سعادت کی بات۔ میں رات میں 12:30 بجے یہاں حاضر ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ہونا کی تفسیر بھی دیکھ رہا ہوں، تعبیر بھی دیکھ رہا ہوں، قدموں کی نرم چاپ بھی دیکھ رہا ہوں، چہروں سے اوصاف حمیدہ کے برستے ہوئے رنگ و روغن بھی دیکھ رہا ہوں، خدمت کا بے پناہ جذبہ بھی، اور خدمت بھی ڈیوٹی سمجھ کر نہیں محبت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ کا صحیح بندہ، سچا بندہ، خلوص بندہ بننے کی ترغیب و ترغیب کرتی ہے۔ حضرات گرامی، زمین پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں تو میانہ روی، اور جب اسے کوئی الجھتا ہے تو الجھنے کے بجائے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ایسے لوگوں کو سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور جب رات آتی ہے، دن بھر تو اللہ کے بندوں کی خدمت، ہم نے یہاں کا چلن دیکھا، دن بھر اللہ کے بندوں سے پیار، ہم نے یہاں کا وسیلہ دیکھا۔ آپ یقین مانیے کہ میں کسی چاپلوسی کا کبھی طرفدار نہیں رہا، اور کسی کی بیجا حمایت کے لیے غالب کا وفادار بھی نہیں رہا، مگر سچائی کو چھپانا یہ مخالف کی علامت ہے، تنگ دلی کی علامت ہے، تنگ فکری کی علامت ہے، تنگ ذہنی کی علامت۔ اس سچائی کو آشکار کرنے سے لوگوں میں خدمت خلق کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، لوگ دونوں حقوق سے آشنا ہوتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی۔ اور میں یہاں کی مقدس پرفضا ماحول میں یہاں کی حقوق اللہ کی بھی نہر جاری ساری دیکھ رہا ہوں، اور حقوق العباد کی سونامی بھی نگاہوں کے سامنے۔
اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے جس طرح سے طلبہ، علماء اور مشائخ اللہ کے گھر کی طرف کشا آ رہے ہیں. اسی سال مئی کے مہینے میں 5 مئی کو مدینہ طیبہ سے میری واپسی میں تعالیٰ ہوئی. وہ منظر تو نگاہوں کے سامنے، اس منظر کی تجدید اس خانقاہ میں ہو رہی ہے. نماز کے لیے نکلنے والے عاشقوں کا ہجوم چل رہا ہے. وہ مسجد نبوی کی اذان کے بعد اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑنے والے عشاق مجھے دکھائی دیتے ہیں. رب کعبہ کی بارگاہ میں اپنی زمین استقامت کے تڑپتے ہوئے سجدوں کی نیاز لٹانے والے بندے مجھے دکھائی دیتے ہیں. کہاں کھولے ہیں یسوع یاد میں خوشبو کہاں ہے. رضا گرامی، اس خاندان کا ایک مخصوص مزاج اور حضرت کے ساتھ ہلکا پھلکا سا بدن، وجود کے اندر ایک ڈبیا، اس ڈبیا میں معرفت کے خزانے، طریقت کی چاشنی، شریعت کی روشنی. ایسے ہی درویشوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، آہ کس کی آرزو آوارہ رہتی ہے تجھے، راہ تو، راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی. ہمیں تو حضرت کی ذات گرامی راہ کی شکل میں بھی دکھلائی دے رہی ہے، راہی کی شکل میں بھی ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، رہبر کی شکل میں بھی ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اور منزل کی شکل میں بھی انہیں دیکھ رہے ہیں. ان کے وجود اور ان کے قول و عمل کی جو کہانی ہے، اور مجھے جتنا موقع میسر آیا ہے ان کی صحبت سے فیض اٹھانے کا، میں اس کی روشنی میں بلا تعقل اور بلا مبالغہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی قوم و ملت کا سرمایہ ہے. ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، غیر مترتبہ نعمت ہے. جہاں اصلاح نفس کا کام، اصلاح عمل، اصلاح عقیدہ، اصلاح اخلاق، عقیدہ آخرت، شور قیامت کا تصور، جنت و جہنم یقین کی منزل میں ہمارے عقیدے کے شاہکار ہیں. مگر اس عقیدے کو ایسا صالحیت کا جامہ پہنانے والی شخصیت، اس جذبہ باطنی کا ایسا پرخلوص اظہار کرنے والی شخصیت، اور یہ خانقاہ جس میں ہم صرف جنت اور جہنم پہ، ان کے وجود پہ ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اپنی بدعملیوں پہ نظر پڑتی ہے تو جہنم کی آتش اور اس کی آنچ محسوس بھی ہو رہی ہے. اس خانقاہ کے اندر کا یہ خصوصی فیضان ہے کہ اپنی کالک دکھائی دے رہی ہے، اندر کے باطن کی سیاہی دکھائی دے رہی ہے، تو رب العالمین کا جلال بھی محسوس ہو رہا ہے، اور ان بندوں پر اس کا عذاب بھی محسوس ہو رہا ہے جن بندوں نے اس سے بغاوت یا اس سے ناراضی کا چلن اپنایا. ٹھیک اسی طرح جنت کی خوشبو بھی ملی، وفاداریوں کے نتیجے میں جنت کی بہاریں بھی لذت آفری طریقے سے محسوس ہو رہی ہیں. میں نے جو کچھ یہاں محسوس کیا ہے وہ آپ کے سامنے کھلا کا مقاصد رکھا ہے، اور حضرت کی زندگی کا پیغام ہم سب کے لیے عملی طور پہ یہ ہے کہ حد سے نہ گزر، طوفان نہ بن، حد سے نہ گزر، طوفان نہ بن، گرداب نہ بن، سیلاب نہ بن. اس لیے کہ زندگی کچھ انہی الجھنوں کا شکار ہو کر کے رہتی ہے، اور حضرت نے انسانوں کی تقسیم کر کے بتلایا اپنی تقریر میں کہ ایک ولی اللہ اور ایک غیر اللہ کی تصویر کیسی ہے. آدمی حد سے گزرتا ہے، طوفان بنتا ہے، سیلاب بنتا ہے. حضرت نے اپنے عمل سے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہم ازبر کر لیں اور اپنی زندگی کے لیے اس کے نقش و نگار کو منقش کر لیں اپنے اعمال کی دھرتی پر. خوشبو و وفا سے مشام میں جانے انسانیت معطر ہو کر رہے گی. حد سے نہ گزر، طوفان نہ بنا، گرداب نہ بنا، سیلاب نہ بنا. پانی ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز
یہ ہلکی موج جب ایسی بن جاتی ہے کہ اس ہلکی موج پہ دریا ناز لے کے لہریں دیتا ہے، اور یہ ہلکی موج نفس امارہ سے اٹھ کر، نفس لوامہ سے اٹھ کر، نفس مطمئنہ کا پیکر محسوس بن کر جب ہلتی ہے، تو اسی ہلکی موج سے حاطف سرگوشی کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرات، آج کی اس مجلس میں آپ یہاں کی میگزین خضر رات بھی پڑھتے ہیں اور الاحسان سے بھی آپ واقف ہیں، دعوتی خانقاہ، اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وقت اگر آپ مجھے برداشت کر سکیں تو دعوت اور اس خانقاہ سے مربوط طور پر میں گفتگو کروں، اور داعی اسلام ہے حضرت، دعوت دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی داعی ہے تو پھر مدعو ہے، اور داعی مدعو کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر مدعو نہیں تو پھر داعی کی کیا ضرورت ہے، اور داعی ہے تو مدعو ضرور ہوگا۔ پھر مدعو کے ساتھ داعی کا ویوہار، داعی کا سلوک، داعی کا رشتہ وہ ایسا ہونا چاہیے۔ آج آپ سب اس کورس میں مدعو ہیں، دعوت دینے والے کے اخلاق پہ آپ لکھتے جا رہے ہیں، دعوت دینے والے کی محبت کا ساتھ آپ دیتے جا رہے ہیں، اور اگر دعوت کے دسترخوان پر آپ کو جھڑک دیا جائے، دعوت بھی دیا جائے، جھڑکا بھی جائے، طرح طرح کے مردن کھانے دسترخوان پہ لگا دیے گئے، دعوت دی گئی، دسترخوان پہ آپ بیٹھ گئے، اور داعی اس تلخ لہجے میں آپ سے گفتگو کرے جو تلخ لہجہ اخلاق کے مغائر ہو، شرافت کے خلاف ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ ایسا تکلف اور لذیذ کھانا کیا آپ کے لیے زہر نہیں بن جائے گا؟ مسالہ بھی اصلی ہے، کھانا بھی اصلی ہے، غذا میں ملاوٹ نہیں، پانی میں ملاوٹ نہیں، مگر گفتگو داعی کی اتنی تلخ ہے کہ پانی بھی زہر لگ رہا ہے، کھانا کھانا بھی زہر لگ رہا ہے، اور دعوت کی حقیقت مدعو کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ مدعو پھر داعی کے خلاف ایک منصوبہ بند سازش کرتے ہوئے اس دعوت کو کنڈم کرنے کے لیے معاشرے میں دوسری دعوت دینا شروع کرتا ہے، اور اگر مدعو کے ساتھ اخلاق بڑھتا گیا، مدعو کون؟ جس کے عمل میں فساد ہے وہ مدعو، جس کے عقیدے میں فساد ہے وہ مدعو، جس کے اخلاق میں فساد ہے وہ مدعو، دعوت تو اسی کو دینا ہے۔ تو مدعو کو رقیب بنا کر اگر دعوت دی جائے گی، اسے چیلنج کر کے اگر دعوت دی جائے گی، اس کے ساتھ مناظرے اور مباحثے کے ساتھ اگر دعوت دی جائے گی، تو آپ نے تو اسے اپنا رقیب اور مد مقابل بنا لیا، پھر دعوت کا حق کہاں سے ادا ہوا؟ دعوت کے لیے ایک طرفہ قربانی دینا شرط ہے۔ مدعو کتنا ہی گندا ہو، کتنا ہی مخرب اخلاق ہو، اس مدعو کے سامنے اپنے نفس کی قربانی دیتے ہوئے داعی کا فریضہ ہے کہ اس کی ساری بدبختیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی دعوت کو رسگولتے الفاظ اور کھنکتے ہوئے لہجے کے ساتھ اس کے دل و دماغ میں کس طرح منتقل کرتا ہے تاکہ دعوت کا مزاج کلیئر ہو، اور دعوت کی بنیاد پر ایک مخرب اخلاق، صاحب اخلاق بن کر کے من جملہ سماج کو برائیوں سے بچانے کے لیے خود داعی کی حیثیت سے کہا ہو سکتا۔ یہ بڑا ہی نازک ٹاپک ہے، اور پیغام اسلام یہاں سے دیا جا رہا ہے، پیغام دین یہاں سے دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں
اب میں تاریخی تناظر میں، قرآنی تناظر میں کچھ بات آپ سے کہنا چاہوں گا۔ حضرات، 12 فروری 610 عیسوی غار حرا سے نبوت کی کرن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جن آیتوں کا نزول ہوا وہ آپ نے ایسے علماء ربانیین سے سن رکھا ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ اقرا میں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے تو یہ 5 آیتیں قرآن کریم کی پہلی آیت، اور ترتیب قرآن میں جو نزول میں پہلی پوزیشن حاصل کر رہی ہیں آیتیں، وہ ترتیب میں 30ویں پارے میں جا کے جگہ پا رہی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رب کے نام سے پڑھیے، آپ کا رب ہی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کا رب ہی انسان کو خون کے دوسرے سے تخلیق کے عمل میں لاتا ہے، آپ کا رب بڑا مہربان ہے، آپ کے رب نے قلم کا علم دیا ہے، انسان کو وہ علوم بخشے ہیں جن کو انسان نہیں جانتا۔ یہ ایک ابتدائی تعارف ہے۔ ان 5 آیتوں کے بعد ایک زمانے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، مجھے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، ایک زمین کرسی لگائے ہوئے زمین و آسمان کے بیچ بیٹھا ہے۔ فطرت انسانی ہیبت زدہ ہوئی، دل میں ایک خشیت، ایک ڈر پیدا ہوا۔ میں گھر پہ واپس آیا اور ام المومنین سے حضور نے فرماتے ہیں، میں نے کہا اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، اڑا دیا۔ یہ دوسری مرتبہ وحی الہی اتر رہی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کمبل پہن کر، کمبل اوڑھ کر لیٹے، ادھر فرشتے کا نزول ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور کمبل پوش ہیں، لحاف اوڑھے ہوئے، اللہ تعالی یا محمد کہہ کر یا احمد کہہ کر رسول پاک کو مخاطب نہیں کرتا، بلکہ یہ نقطہ بڑا لطیف ہے کہ جس کملی میں سرکار روپوش تھی، اسی کمبل کے نام سے یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے بھائیوں، اوڑھنے کی ادا، اس کمبل میں چھپنے کی ادا کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ آپ سو کہاں قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ 7 آیتیں پہلی نزول وحی کے بعد دوسری مرتبہ نازل۔ حضرات گرامی، یہی 7 آیتیں اسلام کی دعوت کا منشور، یہی 7 آیتیں انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے، اور انہی 7 آیتوں کے محور پر انسان کی پوری زندگی گردش کرتی ہے۔ ان 7 آیتوں میں، پچھلی 5 آیتوں میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے، مگر ان 7 آیتوں میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں نبوت کس لیے دی، ہم نے آپ کو پڑھنے کے لیے کس لیے کہا، ہم نے اپنی ربوبیت کا تعارف کس لیے کروایا، ہم نے قلم سے آپ کو کس لیے آشنا کیا،
ہم نے علوم سے کس طرح انسان کو لیس و مالا مال کیا. اس ابتدائی تعارف کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کرنے کے لوازمات کیا ہے. اگر کسی سے کہا جائے جنگ کے میدان میں جائیے تو پھر اسلحے کی بھی ضرورت ہوگی, دشمن کے داؤ پیچ سے بچنے کی تعلیم کی بھی ضرورت ہوگی. اب یہ 7 آیتیں اس ماحول میں سامنے آ رہی ہیں. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے محبوب اٹھ جائیے. آپ کہاں سو گئے؟ آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ دیجیے. کفر جاگ رہا ہے, شرک جاگ رہا ہے, بدعات دندناتی پھر رہی ہیں, لوگوں کے اخلاق برباد ہو چکے ہیں, عورتوں کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں, بچے قتل کیے جا رہے ہیں, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے. اس ماحول میں میرے محبوب آپ کو میں نے اس دنیا میں سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے. قوم فانذر, جاگو مصطفیٰ, اور اس سماج کو اس کی برائیوں کے عذاب سے جو اس پر مسلط ہونے والا ہے بچاؤ بھی اور بتاؤ بھی, آگاہ بھی. اب اس کی حسین تعبیر یہ ہے دوستو کہ جاگو مصطفیٰ. آپ جاگیں گے کفر مرے گا, آپ جاگیں گے شرک سوئے گا, آپ جاگیں گے بدعات مریں گی, آپ جاگیں گے ایمان جاگے گا, آپ جاگیں گے اسلام جاگے گا, آپ جاگیں گے سنتیں جاگیں گی, آپ جاگیں گے اخلاق جاگے گا, آپ جاگیں گے فلسفہ جہاد جاگے گا, آپ جاگیں گے فلسفہ زندگی جاگے گی, فلسفہ بندگی جاگے گی. قوم جاگو مصطفیٰ, کھڑے ہو جاؤ. فانذر, اس سماج کو یہ بتاؤ کہ تمہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو تم اپنی پیدائش کا مقصد تخلیق کیوں نہیں سمجھ رہے ہو, اس سے کیوں غافل ہو گئے؟ لوگوں, ساری دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور ہر نعمت تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم کو جس کے لیے پیدا کیا گیا تم نے اسی کو فراموش کر دیا. اس لیے وہ عذاب تمہارے سامنے ہے, اس عذاب سے میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں, ڈروا رہا ہوں, تمہارے اندر مسئولیت پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہوں. یہ نعمتیں ملی ہیں جنہیں دلا کر تم استعمال کر رہے ہو, تو ایسا مت سمجھو کہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم کسی دور میں یہ کہو کہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسا نہیں ہوگا. جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ہم ان نعمتوں کا حساب بھی دیں. جو نعمتیں ہم نے دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھیں گے بھی. ہمارا سوال ہوگا تم سے, اور ہمارے سوال سے پہلے جنبش نہیں کر پائے ہوگے تم. ہمارا تم سے سوال ہوگا, ہم نے تمہیں زندگی دیا تھا, کس کام میں گزارا؟ ہم نے تمہیں جوانی دیا تھا, کیسے استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا تھا, اس علم کا تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں دولت دیا تھا, تم نے کیسے دولت کمایا اور کیسے تم نے دولت کو خرچ کیا؟ یہ 5 سوالات لازمی اور لابودی ہوں گے. ان سوالات کے ہی میدان محشر میں کوئی بندہ اپنا قدم اٹھا سکے گا. اب آئیے, قرآن کریم کہتا ہے کہ تم محاسبے کی منزل میں اپنے آپ کو رکھو. تم فانذر, اے محبوب انہیں ڈروائیے, انہیں متنبع. اب کیا ہے پیغام اسلام؟ برائیوں سے داعیے اسلام سماج کو بچانے کے لیے اللہ کے عذاب سے خبردار کرے اور بھلائیوں پہ اکسا کر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس کے اندر بھلائیوں کا ذوق اور شوق پیدا کرے. مگر یہ کام کرنے کے لیے ایک داعی کو کرنا کیا ہوگا؟ ایک داعی کی خصلت کیا ہونی چاہیے؟ ایک داعی کا طور طریقہ اور حسن عمل کیا ہونا چاہیے؟ ڈروائے کون؟ جو سب سے زیادہ ڈرتا ہو. آج ہمارے جیسے بد عمل خطیب اسٹیجوں پر آ رہے ہیں, کہتے ہیں نماز پڑھو, خود نہیں پڑھتے. کہتے ہیں روزہ رکھو, خود سفر کی رعایت کا فائدہ اور رخصت پہ عمل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں. آج جو کچھ کہا جا رہا ہے مذہبی اسٹیج سے ڈروایا جا رہا ہے, مگر خود ڈر نہیں پیدا ہو رہا. میں سب کو نہیں کہتا الا ماشاءاللہ, مگر اکثریت ایسی ہی ہو گئی ہے. آج خطابت بھی پیشہ ہو گئی ہے, نذرانہ ملے گا, معاملہ طے کریں گے, جھوٹ بولیں گے,
یہاں مصروف وہاں مصروف، اور ان کا نام داعیہ اسلام۔ یہ مبلغین اسلام ہے۔ ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار کہاں سے آئے گی رانائیاں چمن کے لیے؟ کیا اس کا ایسی تبلیغ سے مصطفیٰ کی اس پیغام سے کوئی نسبت ہے جس پیغام کو لے کر اللہ کا حبیب آیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں مبلغین کو راستہ دے دیا۔ آیتیں تو نبی پہ اتری ہیں، مگر مخاطبت قیامت کی صبح تک نبی کے دین کا پیغام دینے والے داعیوں کے نام ہے۔ ڈروائی تو ڈروائیں گے ہم، اثر اس وقت ہوگا جب خود اس ڈر کے ہم بھی پابند۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک کرو۔ کیا حضور کا کپڑا ناپاک تھا؟ ظاہر ہے ایسا بالکل نہیں۔ تو دراصل یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کو تمہارا دعوت دے کر کے اس دنیا سے ایک دن رخصت ہوگا، اور تمہارے نبی کا دین رخصت نہیں ہوگا، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور تمہارے نبی کا قانون قیامت تک کے لیے ہے، تمہارے نبی کی دعوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس قانون کو داعیہ اسلام کی حیثیت سے تمہیں دنیا میں نافذ کرنا ہوگا، اور اپنے عمل سے اس قانون کا حسین چہرہ بھی تمہیں دکھانا ہوگا۔ اس لیے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دعوت اسلام دینے کے سلسلے میں جو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمہارے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ کپڑا صاف، دیکھیے جسم صفائی چاہتا ہے، روح بھی صفائی چاہتا ہے، اور جس روح کے اوپر جسم ہے وہ جسم بھی جس لباس سے ملبوس ہو رہا ہے پاک لباس بھی چاہتا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنا۔ کیا مطلب؟ دین کی دعوت دینے والے کے اندر یہ خوبی ہو کہ اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کا جسم پاک ہو، اس کی روح پاک ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ پاک، اور مراد بھی صرف اتنی نہیں ہے کہ کپڑے پاک رکھیں۔ اہل عرب کسی کے بارے میں بولتے تھے کہ اس کے کپڑے پاک ہیں، اور کسی کے بارے میں بولتے تھے کہ اس کے کپڑے ناپاک۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ جس آدمی کا اخلاق گندا ہو، جس آدمی کا عمل گندا ہو، جس آدمی کی آنکھوں میں گندگی ہو، جس آدمی کی زبان میں گندگی ہو، جس آدمی کے سوچ اور وچار میں گندگی ہو، تو اہل عرب بولتے تھے کہ اس کے کپڑے ناپاک ہیں۔ اور اسی کے برخلاف جس آدمی میں حسن عمل ہو، کہتے تھے اس کے کپڑے پاک ہیں۔ تو یہاں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ بھی تمہارا پاک رہنا چاہیے، صرف کپڑا پاک نہیں ہونا چاہیے، صرف جسم پاک نہیں ہونا چاہیے، صرف روح پاک نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے کپڑے کے ساتھ ساتھ تمہارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے، تمہارا عمل پاک ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق پاک ہونا چاہیے، تمہاری سوچ پاک ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں آتی ہیں۔ اور کپڑا، حضرات، کپڑا انسان کے مزاج کی پہچان کرتا ہے۔ طرح طرح کی عادتیں، مختلف قسم کے ادوار ہیں لوگوں کے۔ یہ کپڑا بتاتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے، یہ کپڑا بتاتا ہے کہ اس انسان کی خصلت کیا ہے، یہ کپڑا بتاتا ہے کہ اس انسان کی تاریخ کیا ہے، یہ کپڑا بتاتا ہے کہ کس قماش کا آدمی ہے۔ آپ جو کپڑا پہن کے آئے، ہمارے علماء کرام جو کپڑا پہنتے ہیں، ہمارے صوفیاء اعظام جو کپڑا پہنتے ہیں، یہ کپڑا ان کے انکسار کی، ان کی پاک قیمتی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کپڑا تکبر سے پاک ہونے کی علامت بیان کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسا کپڑا بھی پہنتے ہیں جن پہننے والوں کے تکبر اور گھمنڈ کا انٹروڈکشن ان کا اپنا کپڑا کرواتا ہے۔ آوارہ مزاج کلاس کے لوگوں کا کپڑا، دنیا دار کلاس کے لوگوں کا کپڑا، بدقماش لوگوں کا کپڑا، زنانہ فطرت والے مردوں کا کپڑا، یہ سب کا کپڑا
جو لوگ زیب تن کرتے ہیں لوگوں کے مزاج کی علامت بن کر سامنے آتا ہے. تو تمہارا کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو کپڑا بندگی مولا کا تعارف کروائے, جو کپڑا بہترین اخلاق کا تعارف کروائے, جو کپڑا انکسار کا اظہار کروائے, جو کپڑا صحیح معنوں میں تمہارے اللہ کے پرخلوص بندہ ہونے کا انٹروڈکشن کروائے. اپنے کپڑے کو پا کر وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, بتوں کی ناپاکی سے دور رہو. بت کون ہے؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو صنم خانوں میں رکھی گئی مورتیاں ہیں وہ صرف صنم خانوں میں بت نہیں رکھے, دلوں میں بھی بت رکھے ہوئے ہیں, نگاہوں میں بھی بت رکھے ہوئے ہیں, زبانوں پہ بھی بت رکھا ہے, پیر کو بھی بت اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. خدا پرستی کے بجائے جب شخصیت پرستی پیدا ہو جائے گی تو ہر وہ پرستی بت پرستی ہے جو خدا پرستی سے ہمیں علیحدہ کر دے, الگ کر دے. آج ذرا ہم حالات پر نگاہ ڈالیں. مسجد میں خدا کی عبادت, سجدے میں خدا کی عبادت, مگر جب ہم کسی ظالم کے سامنے جھکتے ہیں تب کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ مسجد سے ہٹتے ہی بد اخلاقی کا بت پوجنے لگے, بد اتوالی کا بت پوجنے لگے, بے حیائی کا بت پوجنے لگے, فسق و فجور کا بت پوجنے لگے. یہ سارے اصنام میں باطل کی قسمیں ہیں جن سے محبت کرنے میں اور رابطہ جوڑنے میں ہی یہ بت پرستی ہماری زندگی پر مسلط ہو جاتی ہے. فرمایا گیا بتوں سے رشتہ ناتا توڑو اور اس خرابی سے ہمیشہ کے لیے دور رہو, اس ناپاکی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, یہ کام آسانی سے ہو جائے. ایک سماج بنانا معمولی کام ہے, برے کو بھلا بنا دینا معمولی کام ہے, بے حیا کو شرافت کا دلدادہ بنا دینا معمولی کام ہے, بے نمازی کو نمازی بنا دینا معمولی کام ہے, بے ایمان کو ایماندار بنا دینا کیا معمولی کام ہے, جاہل کو عالم بنا دینا کیا معمولی کام ہے, شب ظلمت کے رسیہ لوگوں کو نوید سحر کا مسافر بنا دینا کیا معمولی کام ہے, دیدہ بینا عطا کر دینا اندھوں کو کیا معمولی کام ہے, دلوں کو شفا دے دینا اور اس کام میں مسلسل محنت کرنا کوئی معمولی کام ہے. مثال میں صرف حضرت کو آپ سامنے رکھ دیجیے. دنیا جہان کا سفر کر رہے ہیں, دن رات کس چیز کی محنت ہو رہی ہے, یہاں بچوں کی کس طرح کی محنت ہو رہی ہے, یہ دعوت کے کلاس میں بچے ٹریننگ پا رہے ہیں کس چیز کی محنت ہو رہی ہے. تو اس میں کتنی قربانیاں ہیں, راتوں کی قربانی ہے, دن کی قربانی ہے, مال کی قربانی ہے, اولاد کی قربانی ہے, نفس کی قربانی ہے, لذات کی قربانی ہے, شہوات کی قربانی ہے, جذبات کی قربانی ہے. یہ ساری قربانیاں جب دی جاتی ہیں تب سماج میں تبدیلی کے امکانات اپنی جگہ پاتے ہیں. ان تمام تر قربانیوں کا ذرا جائزہ لیجیے. اللہ کے حبیب سے ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے, اور رسول پاک نے کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے اپنے وجود سے اس کی مثال دے دی تاکہ قیامت تک پاکیزگی کا چلن باقی رہے. اخلاق پاکیزہ رکھو. نبی نے اپنے اخلاق کو کس طرح سے پیش کیا ہے تاکہ اخلاق کے دامن پر کبھی گندگی کا داغ نہ آنے پائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مطلوبہ خواہشات کا پیکر بن کر 23 سال میں انسانوں کو خود چلتا پھرتا قرآن بن کر کے دکھلا دیا. اب حضور کے دنیا سے جانے کے بعد یہی مدرسے اور یہی خانقاہ ہیں رسول اللہ کی دعوت کی نمائندہ ہیں. یہی سے نمائندے نبی کے نکلیں گے, یہی سے ریپرزنٹیشن ہوگا. اب یہاں سے مبلغ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک عالم کو نائب رسول کیوں کہا گیا؟ ایک عالم کے اندر جب عالم کو دیکھا جائے تو رسول یاد آئے, جب عالم کو دیکھا جائے تو رسول کا سجدہ یاد آئے, جب عالم رکوع کرے تو رسول کا رکوع نظر میں آ جائے, جب عالم قیام میں ہو تو رسول کا قیام نظر میں آئے, جب عالم
گفتگو کرے تو نبی کی بات سمجھ میں آ جائے، جب عالم نگاہ اٹھائے تو نبی کی حیاداری کے پہرے نگاہیں محسوس کرنے لگے۔ ایک عالم اس وقت عالم ہوتا ہے جب ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو مسلح کر میدان عمل میں اترتا ہے۔ صرف بخاری پڑھنے کے بعد اور سند حاصل کرنے کے بعد جو لوگوں کو عالم کہتے ہیں، یہ عالم کی ڈیفینیشن نہیں ہے، معاف کیجیے۔ فقہ پڑھنے کے بعد عالم کا سند دے دیا جاتا ہے، یہی صرف عالم کی سند نہیں ہے۔ ہاں یہ تو جانکاری ہے، فقہ کی جانکاری ہوئی سند مل گئی، حدیث کی جانکاری ہوئی سند مل گئی، قرآن کے مطالب کی جانکاری ہوئی سند مل گئی۔ تو یہ سند یافتہ عالم بننے سے اسلام میں اس نیابت رسالت کا حق نہیں ادا ہو سکتا جس نیابت رسالت کے لیے عالم کی معنویت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام علوم کا جب تک آپ اظہار اپنے عمل سے نہیں کرتے، عالم کی ڈیفینیشن کے دائرے میں وہ ایسا کوئی سند یافتہ عالم نہیں آتا جو رسول اللہ کے ان اعمال کے ذریعے اپنے علم کی شہادت نہ دے، اپنے علم کی گواہی نہ دے۔ اسی لیے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے ہمارے جلسے اللہ اکبر کتنی خرابی اور کتنی بربادی کی علامت بن چکے ہیں، جلسوں میں کیا ہوگا؟ آج حضرت نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ ہمارے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان جلسوں میں علماء آتے ہیں، پبلک کھڑی ہو جاتی ہے، نعرہ تکبیر۔ تو یہ جو نعرہ تکبیر لگا کس کے لیے؟ عالم کے ویلکم کے لیے۔ نعرہ تکبیر میں رب العالمین کی کبریائی کا جو تصور تھا وہ تصور غائب ہو گیا، اور جو حضرت آ رہے ہیں ان کی کبریائی کا تصور، ان کے بڑکپن کا تصور، ان کی شیخی کا تصور، ان کی مشیخت کا تصور عوام کے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے نعرہ تکبیر لگائے گئے۔ پھر اس طرح کے نعرہ تکبیر لگانے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اور یہی نعرہ تکبیر جب تصور تکبیر کے ساتھ لگایا گیا تو ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ پھر نعرہ تکبیر کا یہ جوہر دنیا کے سامنے آتا تھا۔ آج ہم اپنے جلسوں میں جو کچھ کر رہے ہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر عمل ہے۔ ایک دائی کو اتنی محنت جب کر چکا ہو، اور محنت کرنے میں جانتے ہیں حضرت پہ کون سا تبرہ نہیں پڑھا جا رہا، بھئی آرام سے کھاتے پیتے اپنے گھر میں رہتے، مگر آج جو تبرہ ان پہ پڑھا جا رہا ہے، یا اس طرح کے مخلصین پر لوگ تبرہ پڑھتے ہیں، اور ایسی مخلص ذوات مقدسہ میں جو شک کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، تو آپ آدمی ہے نا، اس سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک تو انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا، اب اس احسان کو ذرا دیکھیے نبوت کے تناظر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو اللہ کے حبیب نے پاکیزگی کا جو رخ متعین کیا، جو معیار متعین کیا ہے، قسم خدا کی یہ معیار ایسا ہے طہارت کا کہ ہماری کتابیں چاہے فقہ کی ہو چاہے حدیث کی ہو، ہمارا آغاز ہی کتاب طہارت سے ہوتا ہے، اور طہارت کا کوئی بھی بدل کسی بھی مذہب، کسی بھی علم اور کسی فلسفے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ طہارت کا فلسفہ صرف اور صرف اسلام کی مقدس تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، خانقاہ کا معاملہ ہے۔ خانقاہ میں اپنے اعمال کے محاسبے کے ساتھ ہی گفتگو ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی گفتگو کا پابند خانقاہ بھی بنائے، اور جہاں خانقاہ ہو رہی ہے وہاں بھی غلط آدمی ہے، اسے گالی دی جا رہی ہے، اسے برا کہا جا رہا ہے، کس نتیجے میں وہ تو کہا جائے گا۔ اسلام میں جو سچے دائی ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے، ان کی قسمت میں گالی ہے، اس لیے کہ مریض کے لیے وہ محسن ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں،
مگر مریض کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے اور زبان کا ذائقہ اتنا بدمزہ ہو چکا ہے کہ اس مریض کو صحت کا انجیکشن لگا رہا ہے ڈاکٹر، وہ مریض بگڑ کے گالی دے رہا ہے ڈاکٹر کو، کڑوی دوا دے رہا ہے تو مریض چاہتا ہے کہ مجھے میٹھی دوا ملے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مریض کے خواہش کی بنیاد پر پرسکرپشن لکھتے ہیں، جو مریض کی خواہش کی بنیاد پر دواؤں کا انتخاب کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ مریض کے ساتھی نہیں ہیں، مریض کے طبیب نہیں ہیں، مریض کے مسیحا نہیں ہے، مریض کے لیے موذی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مریض کی خواہش کی بنیاد پر مرض کا علاج نہیں ہوگا، طبیب کی تفتیش کی بنیاد پر مرض کا علاج ہوگا۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تفتیش کی تھی، اس تفتیش کے نتیجے میں مریضوں کا مزاج بگڑا ہوا تھا، مریض گالی دے رہے تھے، کہیں سے پتھر مار رہے تھے، کہیں تانا دے رہے تھے، یہاں تک کہ وطن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا۔ معمولی احسان ہے مصطفیٰ کا، معمولی احسان ہے ذریت آدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان تمام تر احسانات کی ایک لمبی اور نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حضور سے کہتا ہے، مانا کہ میرے حبیب آپ نے بڑا احسان کیا، مانا کہ میرے حبیب آپ نے بڑی گالیاں سنی ہیں اچھے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے برے ماحول کے رسیا لوگوں کی، مگر میرے حبیب اس کے نتیجے میں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کوئی پیشہ وارانہ ذہنیت مت پیدا کیجیے۔ اتنا احسان کیا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اس امت سے مت مانگیے گا، جن پر آپ نے احسان کیا ہے ان کو احسان مت جتائیے گا، یعنی احسان کیجیے اور جتائیے مت، حالانکہ آپ کا احسان ہے ان کے اوپر، اور پھر اس احسان میں آپ ہمارا شکر ادا کیجیے کہ آپ پر ہماری یہ مہربانی ہوئی کہ آپ کو ہم نے دعوت کے لیے خصوصی طور پہ منتخب کیا، اور آپ نے ہماری راہ میں بلا اجرت لیے ہوئے لوگوں کے ساتھ اتنا احسان کیا، اتنی مشقتیں جھیلی۔ اے نبی، جب ایسے عالم میں کبھی دل دکھی ہو آپ کا، کبھی جذبات مجروح ہو آپ کو، کبھی آنسوں سے آنسو آئے، کبھی اس ناہنجار سماج کے دل میں کوئی کڑھن پیدا ہو جائے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کر لیجیے گا، پتھر کھائیے گا مگر اپنے راستے سے مت ہو، استقامت کے پیر نہیں ڈگمگانے چاہیے۔ حضرات، یہ ہیں وہ 7 آیتیں، مختصراً مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ ان 7 آیتوں پہ غور کر لیجیے۔ 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں یہ 7 آیتیں شروع ہی میں آپ کو مل جائیں گے۔ کتنا واضح تصور ہے تبلیغ اسلام کا، کتنا واضح تصور ہے پیغام اسلام کا۔ جو بھی داعی ہو، جو بھی مبلغ اسلام ہو، وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈروائے اور رب العالمین کی نعمتوں کا مزہ سنائے، وہ بتوں سے دور رہے، ہر طرح کے بت، خواہش کا بت، پیری مریدی کا بت، کبھی کبھی پیر بت بن جاتا ہے اور کبھی کبھی پیر کے لیے مرید بت بن جاتا ہے، کبھی کبھی مرید اپنے پیر کو بت بنا کے پوچھتا ہے اور کبھی کبھی پیر اپنے مرید کو بت بنا کے پوچھتا ہے۔ جب پیر کے اندر لالچ پیدا ہو گئی مرید سے تو دولت جو مرید کی ہے وہ پیر کا بت ہے، اور جب مرید کی شخصیت پرستی پیدا ہو گئی اپنے پیر سے خدا پرستی کے بجائے تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ اس کا بت ہے جس کی وہ پوجا کر رہا ہے۔ حضرت نے ایک بہت پیاری بات باتوں باتوں میں آج فرمائی کہ یہ جو عرس میں لوگ آتے ہیں، میں ان باتوں کو اپنی زبان میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ عرس میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ اچھا، عرس میں جانے کا مزاج کیا ہے دوستو؟ عمومی طور پر میں وہ بات کہوں جو حضرت نے نہیں کہی، عمومی طور پر لوگ عرس میں کس لیے جاتے ہیں؟ خواجہ صاحب کیا جا رہے ہیں عرس میں کس لیے؟ کچھ بڑے مشہور آراز ہیں کہ چوچک سے بھی جا رہے ہیں، کس لیے؟ جنات بھگانے کے لیے، بھوت چھوڑوانے کے لیے۔ یہ جو اکابر اولیاء اللہ ہیں، ان کے درباروں میں عرس کے نام پہ جو لوگ جا رہے ہیں، ان کا تصور عرس کیا ہے؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، عرس کے لیے بسیں بک ہیں،
فرض اور واجبات کو کھلا چھوڑ رہے ہیں، اس کے لیے پسے بھوک ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آج کی اس دور میں ایک داعیہ اسلام کو یہ بات کہنے کے لیے کتنا مضبوط کلیجہ رکھنا پڑے گا، جہاں بدعات کو سنت کے لفافے میں لڈو کی طرح بانٹا جا رہا ہے۔ آج کے دن ایک داعیہ اسلام کی کتنی بڑی پریشانی ہے، ذرا اس کا تصور تو کیجیے۔ آج اگر یہ کہیں تو جو جتنا بڑا نعرہ لگاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا جتنا بڑا دم بھرتا ہے اتنی بڑی بغاوت اعلیٰ حضرت سے وہ کرتا ہے۔ اس کی بغاوت دیکھنا ہے، چلیے مزاروں پہ ہم دکھائیں گے۔ اس کی بغاوت دیکھنا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ مشاہدے میں اس کی زندگی کی بغاوت اتنی نمایاں ہے کہ ایک تو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے ہوگا؟ تو ایسے نہیں اسلام کو بلا اوقات قبول کرنے کی ضرورت۔ جو بری چیزیں ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا، چاہے انہیں کچھ برے لوگوں نے اسلام کی علامت بنا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا ہو، انہیں کا نام تو بھی دار سیاح ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان نے جب رب العالمین سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو برباد کروں گا سوا مخلصین، مجھے جنت سے تو نے نکالا ہے، سبب بنے ہیں آدم، اولاد آدم کو آسانی سے میں بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا، برباد کر دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں اپنی طرف بلاؤں گا، مجھے زندگی دے دے، قیامت تک دے دے، طاقت دے دے، قیامت تک دے دیا، چولہ بدلنے کی مہلت دے دے، نبیوں کے روپ میں تو نہیں آ سکتا، کیا وہ بھی دے دے؟ یہ سب کچھ اس نے کس لیے لیا؟ جب اس نے یہ سب لیا اور خدا کی بارگاہ میں چیلنج کیا کہ میں برباد کروں گا اولاد آدم کو، جہنم اکیلے کیوں جاؤں گا؟ آدم کی پوری ضروریت کو لے کے جاؤں گا مخلصین کے علاوہ۔ اتنی بڑی پلاننگ جب اس نے کیا تو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اولاد آدم کو بتا دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسانوں کبھی بھی دوستی مت کرنا شیطان سے، جب بھی دوستی کرنے تمہارے پاس آئے گا سوا تمہاری گردن مارنے کے لیے دوسرا کام نہیں۔ تو اسے کہا میں بھٹکا دوں گا، برباد کر دوں گا انسانوں کو۔ اللہ رب الرحمین ہے، بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اس نے کہا تو بہکائے گا، برباد کرے گا میرے بندوں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنے مخلص بندوں کے ذریعے اپنے دین کی دعوت کا ایسا اہتمام کرواؤں گا کہ میرے مخلص بندوں کی بارگاہ میں میرے مجرم بندے آ کے روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے اللہ ہمارا جرم ختم ہوگا، تو چاہے پہاڑ کے برابر اس کا جرم اور اس کی خطا کیوں نہیں ہوگی، اس کی آخری سانس تک میں بھی توبہ اس کی قبول کروں گا۔ اب بتائیے کہ ابلیس کی ساری محنت رائے گا گئی کہ نہیں گئی؟ جب آپ کی آخری سانس تک اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا، جب آپ روئیں گے تب معاف کرے گا، اشک ندامت بڑھتا جائے گا، داغ اسیاں مٹتا جائے گا، بحر رحمت اچھلتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو آپ کو بچا دیا، اتنی بڑی محنت شیطان کی رائگاں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اتنی بڑی محنت اس کی رائگاں ہوئی تو اس نے اپنی کیبنٹ میں بات کیا کہ یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، میں نے قیامت تک کی زندگی مانگی، سب بیکار ہو گئی، بہکا بھی دوں گا، اور یہ بندہ مومن کسی دن جا کر کے رونے لگے، کسی سچے پیر کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کر لے، کوئی بے ایمان ہے تو ایماندار بن جائے، اور زندگی بھر کا گناہگار ہو تو چند آنسو ندامت کے اس کی آنکھوں سے قطروں کی شکل میں گریں اور ردائے رحمت ربی اسے ڈھانک لے، یہ تو ہماری ساری محنت برباد ہو گئی۔ تو شیطانوں نے ایک راستہ نکالا تھا، کہا استاد ایک بات بتائیں،
اس فارمولے پہ اگر عمل کیا جائے تو آپ کی مطلوبہ خواہش پوری ہو جائے، انسانوں کو جہنم میں لے جانے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا حضرت ان انسانوں کو گناہ پہ آپ اکساتے رہیے گا، یہ توبہ کرتے رہیں گے، اس طرف معاف کرتا ہوں۔ اب انہیں مذہب کے نام سے بد مذہبی کی طرف بلائیے، اچھے عمل کے نام سے برے عمل کی طرف بلائیے، بد مذہبی کو مذہب بنا کر پیش کرو، برے عمل کو اسلامی عمل بنا کر کے پیش کرو، بدعت سیئہ کو بدعت حسنہ بنا کے پیش کرو، گناہ کو ثواب بنا کر کے پیش کرو۔ لچر عقیدے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اگلے کوئی بات نہیں، پیر صاحب سے مرید ہو جاؤ، جنت تمہارے باپ۔ یہ سب عقیدہ اس کے اندر بھرو، تو جب یہ سب اس کے اندر عقیدہ آ جائے گا، نماز پڑھے گا نہیں، صرف عرس کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، خواجہ صاحب کے ہاں عرس میں بس بھوک کرے گا۔ جب یہ سب اس کے پاس عقیدہ، ارے خواجہ صاحب کو بخشوائی دے گی، پیر صاحب کو بخشوائی دے گی، جب اس طرح کا لچر عقیدہ اس کے ذہن میں آ جائے گا، نماز چھوڑ کر، لچر عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی مدارس اسٹیج ہے، نماز چھوڑے گا اور عقیدہ یہ رکھے گا کوئی بات نہیں ہے، خواجہ صاحب ہے نا، بہت بات ہے نا، اس طرح کا عقیدہ اس کے اندر پیدا ہے۔ جب اس طرح کا اس کے اندر عقیدہ پیدا ہو جائے گا تو یہ بے ایمان موت مرے گا، کبھی اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ غلط کام جو مذہب کے نام پہ کر رہا ہے، یہ تو مذہبی کام سمجھ کر کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو جو کسی کام کو دین سمجھ کے کرے، وہ دین سے مسلمان توبہ کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ حقائق جو ہمارے سامنے میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں تو یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھا۔ خدا کی قسم یہ زمین سکھاتی ہے، یہ ان کا پہاڑ بیٹھا ہے، یہ فکر و نظر کے شاہد ہیں، جس طرح سے انہوں نے آیات ربانی کی طرف تشریح کیا ہے، تعبیر بتایا ہے، اور جس طرح ایک آیت کے ذریعے دوسری آیت کا چہرہ دکھایا ہے، اور جو مماثلتیں قائم کی ہیں، اس خانقاہ کی خوبی ہے کہ اس کو مفتی صاحب ملے ہیں، اور مفتی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ان کو یہ خانقاہ تو یہ موٹی موٹی چند باتیں آپ کے سامنے، اللہ کے حبیب نے کون سی مصیبت نہیں اٹھائی بھائی، مگر اللہ کہتا ہے میرے حبیب احسان مت جتائیے، تو یہ تو مصیبت بھی اٹھائیں گے اور احسان بھی نہیں جتائیں گے۔ نائب رسول اللہ یہ ہے، سند کی وجہ سے کوئی نائب نہیں ہوتا، علم حدیث ہو اس کے پاس، علم فقہ ہو اس کے پاس، علم قرآن ہو اس کے پاس، کسی مدرسے کی سند نہ ہو، اس پر اس کا عمل گواہ بنے، اس کا اخلاق گواہ بنے، وہی رسول اللہ کی نعمت ہے۔ آج الحمدللہ نیابت کا جو تصور ہے وہ خانقاہ عارفیہ ہمیں دے رہے ہیں، اور بچوں کے دل دماغ میں شروع ہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی گرویدگی کے حصار میں لے رہی ہے ان بچوں کو کہ انشاءاللہ ان علماء باعمل کی قیادت و سیادت پہ اور حضرت کے روحانی سائے میں یہ بچے جب نکلیں گے، یہ بچے مولانا صاحب کہلانے کے لیے نہیں نکلیں گے، یہ بچے عالم دین ہونے کے تصور سے نہیں بنائے جا رہے ہیں، یہ بچے خادم دین ہونے کے تصور سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کون ہے جس کو عالم دین ہونے کا ذرہ ہے، اور کون ہے جو عالم دین ہونے کا حق ادا کر دے؟ یہ دعویٰ تو حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، ہاں کے شیخ چلی لوگ ضرور کر رہے ہیں، لمبی لمبی دستانیں لگا، تو یہ شیخ چلیوں کا معاملہ ہے، اوریجنل اسلام کچھ اور ہے۔ بد اخلاقی کا نام سنیت رکھ لیا گیا ہے، بد تہذیبی کا نام، جو بد تہذیبی کرے مجاہد اہل سنت، جو مذہب کے نام پہ گنڈا گردی کرے شیر اہل سنت۔ آج جو کچھ بھی مذہب کے نام پہ یہ ہو رہا ہے، اور اخلاق سے الگ ہٹ کر اگر کوئی مولوی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ وہ رسول پاک کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے، وہ مذہبی دہشت گرد ہے، مذہبی گنڈا گردی کرتا ہے۔ بڑی ذمہ داریوں کی چیز ہے،
سارے آراس میں گئے کیا کیا ہو رہا ہے تماشا. آج اگر اس سے روکا جائے تو معلوم نہیں کتنے ماتوں کو بلا جاتا. اچھا پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ارے صاحب مت روکیے ہے تو برا کام, مگر اگر روک دیجیے گا تو لوگ حاوی ہو جائیں گے, اس لیے مت روکیے. تم ٹھیکیدار ہو یعنی برائی پرپ رہی وہ پرپنے دو, اس لیے مت روکو. ارے جس کو بھاگنا ہے بھاگے. سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اپنے علاقے کے ایک راجہ مہاراجہ آئے حج کرنے, طواف کعبہ کر رہے تھے, آگے پیچھے ان کے سارے چمچے چل رہے تھے. ایک غریب مسلمان کا پیر طواف کعبہ میں اس امیر و کبیر رئیس کے پیر کے اوپر پڑ گیا. پلٹا وہ رئیس اب پلٹ کر کے اس غریب حاجی کو ایک تھپڑ رسید. طواف جب ختم ہوا تو وہ غریب اپنی فریاد لے کر اس کے پاس پہنچا جو ایسا مزاج شناس نبوت تھا کہ نبوت کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. واللہ زمانے کو بڑا غم ہے عمر کا, اب تک صفحہ اسلام میں ماتم ہے عمر. حضرت عمر کے پاس وہ پہنچا فریاد, اس نے کہا ایک امیر و کبیر مسلمان نے طواف کعبہ کے دوران مجھ پہ یہ ذات کی. حضرت نے اس کو بلوایا اور جب وہ آیا امیر شہزادہ تو حضرت نے فرمایا کہ جتنی تکلیف تم کو اس نے پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف, ایک تھپڑ اس نے مارا ہے تم بھی مار رہے ہو. اب اس امیر نے کہا رے عمر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کیا کر رہا ہے, آپ رتبوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. یہ غریب پاکا کش خلاص اور میں امیر و کبیر کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی اپنے علاقے کا راشٹرپتی, اس کا میرا موازنہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ سنو, کوئی چاہے تقابل مساوات کا دیکھ آئے ذرا جا کے وہ آئینہ, سارے شاہو گدا باندھے احرام ہیں, امتیاز حشم منہ چھپانے لگا. تم امتیاز حشم کی بات کر رہے ہو؟ کعبے سے عذاب دیتا ہے ایک حبشی صحابی, اب نسل پرستی سے کہو ڈوب کے مر جائے. حضرت عمر نے کہا یہ غریب مسلمان مجھے تھپڑ مارے گا, کس کی امیری کس کی کبریائی دکھا رہا ہے؟ حضرت نتیجے میں وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. تو اب یہ کہا جائے گا ارے بھائی امیر کبیر ہیں, ان کو تھپڑ مارو گے تو بھاگ جائیں گے, تو اسلام کی کسی قانون پہ عمل ہو پائے گا؟ تو بدعملیوں کی راہ کھلی رکھنے کے لیے یہ کہنا کہ بدعملیوں سے مت روکو ورنہ وہابی ہو جائیں گے, یہ کون سی دلیل ہے؟ یہی وہ شیطانیت ہے جس کو پیٹ بھرو ملاؤں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مردہ کرنے کا ناپاک وتیرہ اپنانا چاہا. یہ خاندان ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں چیزوں کو سمجھایا جائے گا, ہم سے سمجھایا جائے گا, وہ اِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ کی روشنی میں سمجھایا جائے گا, مگر ابھی تک آگ سے سودا نہیں کیا جائے گا, شرک و خرافات سے دوستی نہیں کی جائے گی, اور کسی مولوی ملا اور کسی پیر اور فقیر کو نہ سند آخرت بنایا جائے گا, نہ سند مذہب بنایا جائے گا, نہ سند دین بنایا جائے گا. اس سلسلے میں مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے, کوئی تیسرا ایسا نہیں ہے جو اس بات کا مجاز ہو کہ اس کا حکم اس طرح سے چلے جس طرح سے وہ دونوں احکام چل رہا ہے. یہ بڑی صاف ستھری باتیں ہیں میرے دوست, اور کسی خانقاہ میں یہ باتیں آپ کو نہیں. اس لیے ہم میں سے ہر آدمی کو اسلام کا مبلغ بننا چاہیے. ہم کو جتنی معلومات ہے کیسی باتیں مولانا علی صاحب کہی جاتی ہیں. ایک آدمی جس کی کسی مدرسے سے سند نہیں,
اور وہ اتنا پکا نمازی، اتنا بڑا مذہبی پرہیزگار ہے، فقہ کی باریکیوں کو تو نہیں جانتا مگر فقہ کی ان خوبیوں سے اچھی طرح آشنا ہے جن خوبیوں سے لوگوں کو آشنا کر کے لوگوں کی زندگی میں عمل کے گل بوٹے گرا سکتا ہے۔ عقیدے کی باریکیوں سے تو اتنا واقف نہیں ہے مگر اتنا علم دین اس نے ضرور حاصل کر لیا ہے کہ خوش عقیدگی اور بد عقیدگی میں فرق کو محسوس بھی کرتا ہے اور لوگوں کو فرق محسوس بھی کرواتا ہے۔ تو اب یہ ٹھیکیدار کیا کہتے ہیں؟ انہیں تبلیغ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ کس مدرسے سے سند لیا ہے؟ یہ زوم باطل جو نائب رسول کہہ کے زوم باطل میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان دھوکہ دینے والے مداریوں سے اٹھا، یہ مداری ہیں، مداری یہ ہم کو آپ کو خدا سے ڈرواتے ہیں، یہ ہم کو آپ کو جہنم سے ڈرواتے ہیں، یہ عذاب جہنم سے ڈرواتے ہیں، یہ خود نہیں ڈرتے۔ مداری جس سے ڈرواتا ہے خود اس سے نہیں ڈرتا۔ سپیرا آپ کے علاقے میں آ جائے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ڈبوٹی بجایا، ڈمرو بجایا، بچے اکٹھا ہو گئے، محلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور اس کے بعد ایک پٹارا لیے ہوئے، پٹارے سے اس نے سانپ نکالا اور جو زمین پہ پھینکا تو سب ڈر گئے۔ جب سب کو ڈروا دیا تو پھر مداری اسی سانپ کو اٹھاتا ہے اور اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ وہ یہ پیغام دیتا ہے یہ سانپ تم کو ڈروانے کے لیے ہے، یہ تو ہمارے گلے کا ہار ہے، نہیں ڈالیں گے گلے میں تو روٹی نہیں ملے گی۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ کے میدان میں یہ کچھ کھلاڑی اور مداری مولوی اور پیر کی شکل میں اتر کر کے آئے ہیں اور یہ مداری اسی طرح سے عذاب دوزخ و جہنم سے ہم کو تم کو تو ڈرواتے ہیں اور خود اس عذاب کو اسی سانپ کی طرح اپنے گلے کی مالا بنا کر کے ڈبڈوبی میں کرتے ہیں۔ جو اچھا کام کرے اس کے خلاف، جو دین کی دعوت دے اس کے خلاف، جو بدعات سے روکے اس کے خلاف۔ ایسے داعیان اسلام جو حضرت کی سرپرستی میں اس علاقے میں تیار ہو رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ کبھی مت گھبرائیے گا، آپ کے اوپر یہ وقت آئے گا، تاریخی تسلسل کی کڑی آپ کو پڑھنا ہوگا، آپ کے سامنے خون چکا منظر آئیں گے مگر اللہ و رسول کی راہ سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا، اس راہ سے فرار مت اختیار کیجئے گا۔ اس خانقاہ عارفیہ میں ہے اور عارف کہتے ہیں پہچاننے والے، یہاں پہچان کروائی جا رہی ہے۔ آپ ابو سعید کے چھتر چھایا میں سعادت کے بعد میں، آپ احسان اللہ کے چھتر چھایا میں، اللہ کا احسان، اللہ کا انعام ہے یہ ہمارے لیے، اور یہی چیزیں لوگوں کو حضرت بھی گلے گلزار شریعت بن جاتے ہیں۔ کبا اس میں ایک پھول گلاب کا بنتا، دوسرا پھول کسی اور کا بنتا، تیسرا نہیں نہ ہوتا ہے۔ لوگ گلے گلزار شریعت بن کے اسٹیج پہ آتے ہیں، صرف لالی لگانا اور پاؤڈر لگانا باقی رہ جاتا ہے، سرما تو لگا کیا ہے؟ کھیل تماشا، کپڑا دکھا رہے ہو؟ ہاں، کپڑا حضرت بھی پہنا رہے ہیں اور کپڑا حضرت بھی دکھا رہے ہیں، ضرور کپڑا پہنو مگر گل بوٹے لگا کے گلے گلزار شریعت بننے کی کوشش مت کرو۔ پہنو کپڑا، یہ گل بوٹے والے کپڑے بہتر نہیں ہیں، کپڑا ہے بہتر اور دیا ہے اللہ نے اور پہننے کے لیے کہا ہے، مشورہ دیا ہے قرآن میں، پرشنسا کی ہے قرآن میں، وہ لباس التقویٰ خیر، تقویٰ کا لباس بہتر، پرہیزگاری کا لباس بہتر۔ معلوم نہیں کس کی سنت پہ عمل کرایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں میدان میں حالات کو خراب کرنے کے لیے اور لوگوں کو باقاعدہ گالی دی جا رہی ہے۔ ہم تو سچ بولتے ہیں اور سچ کے نتیجے میں اتنی گالی سنتے ہیں، اتنی گالی سنتے ہیں، تو اٹھائیے نیٹ پہ دیکھیے، سب سے زیادہ گالی عبید اللہ آدمی سنتا ہے۔ دیکھیے سوشل میڈیا، سب سے زیادہ گالی عبید اللہ آدمی کو دی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اور گالی دو، جتنی چاہو گالی دو، تمہاری خباثت کو میں کبھی شرافت نہیں کہہ سکتا،
تمہاری بغاوت کو میں کبھی عبادت نہیں کر سکتا، تمہارے خود ساختہ مسلک کو میں کبھی مسلک نہیں کر سکتا۔ ان کے باپ کی شریعت ہو گئی، جہنم کے ٹھیکیدار جنت کے دروگا ہو گئی، یہ سب دین میں نہیں چلنے والا ہے۔ اور اس میں جلال حیدری کی بنیاد پہ بھی بات کی جائے گی اور فکر عثمانی کی بنیاد پہ بھی بات کی جائے گی، حضرت عمر کے غضب کی بنیاد پہ بھی بات کی جائے گی، اس لیے کہ قوم بہت جلدی اپنی مقصد بڑھانے کے لیے مذہبی سربراہوں کو دبانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان خلیفہ تو مدینے کا روڈ چوڑا کرنا تھا، راستہ بنانا تھا، تو جب حکومتیں کہیں راستہ بناتی ہیں تو کسی نہ کسی کا کھیت بیچ میں آتا ہے، کسی نہ کسی کا گھر بیچ میں آتا ہے، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ گھر توڑوا دیتی ہے، معاوضہ دے دیتی ہے، دوسری جگہ بنا دیتی ہے، کھیت میں سڑک بنا دیتی ہے، معاوضہ دے دیتی ہے، یہ نہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان نے جب توڑوانا شروع کیا تو مدینہ شریف کے مسلمان احتجاج کے طور پر حضرت عثمان کے گھر آئے اور احتجاج کرنے لگے کہ نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، اپنی فطرت میں بڑے رحیم و کریم تھے، نرم مزاج تھے، باہر نکلو اور کہا بھائی مجھ پہ کیوں اتنا غصہ دکھلا رہے ہو؟ ہمارا گھر توڑنا ہے، نہیں توڑنے دیں گے، ادھر سے راستہ نہیں نکلنے دیں۔ اور حضرت نے کیا بولا کہا تھا معلوم ہے؟ فرمایا سنو، جب حضرت عمر یہی کر رہے تھے تب تو کوئی نہیں ان کے دروازے پہ آیا، اور جب میں یہ کر رہا ہوں تو میرے دروازے پہ چڑھ رہا ہے، زندہ باد مردہ باد کرنے کے لیے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو تاریخ ہے اس کو کبھی کبھی بڑے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور سخت فیصلہ لینے کے وقت جب وہ مسئلہ کا شکار ہو گیا دعوت کے کھمبے ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے ہاں عمومی طور پر دائم نرم لہجے میں اپنی بات سمجھاتا ہے، اور جہاں گرم لہجے کے بغیر کام نہ چلتا ہو تو دائی پہ تو واجب ہے کہ اس گرم لہجے کو اختیار کرے۔ حضرت گرامی بہت بہت لے لیا میں نے آپ کا، اور بھی معمولات ہیں۔ آج اس خاندان کی عظمت کو، اس کے عملی اقدامات و پیغامات کو ایسا نہیں ہے کہ صرف آج آپ نے سمجھا، اس خاندان کے بڑے مزاج شناس ہیں آپ، بڑی محبت کرنے والے لوگ، جانتا ہوں کہ بھوکے پیسے آپ بیٹھے، میں سمجھتا ہوں کہ سحری کے وقت آپ کی خواہشات سفلی کا جو کھانے پینے کی شکل میں رونما ہوتی اس کا ویلکم استقبال ہوگا، مگر یہ آپ کو دین کی دعوت، دین کی محبت اور حضرت کا فیض صحبت دکھائی ہوگی۔ اتنا عظیم الشان کام مولانا مجیب علیوی صاحب نے آپ سے اپیل کی، میں بھی اپنی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سے اپیل کروں، اپنے گھروں سے خوبصورت اور اچھا گھر اللہ کا بنائیں، اپنے گھروں سے اچھا گھر رسول اللہ کا بنائیں۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب بھی یہ خانقاہ آپ کو آواز دے، اور آواز دیا تو کیا کمال کی بات، اس کا کام آواز دے رہا ہے۔ اگر آپ اپنے پیر و مرشد کی زبان نہ کھلوائیں، اگر آپ یہاں کے اساتذہ کی زبان نہ کھلوائیں، اگر آپ یہاں کے طلبہ کی زبان نہ کھلوائیں، تو ان کا عمل آپ کو مدعو کرنے کے لیے کافی ہے، ان کا اخلاص آپ کو مدعو کرنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ جو ٹارگیٹ ہے تعمیری منصوبے میں، اس ٹارگیٹ کو وقت سے پہلے آپ لوگ مکمل کروائیں گے، تاکہ یہاں سے مزید طاقت کے ساتھ اسلام کا پرچم لہرایا جائے اور اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ انہیں چند جملوں کے ساتھ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ میرے محبوب، میرے مولا، میں ایک ذمہ دار اسٹیج سے ذمہ دار جگہ پر تیرے بندوں تک اپنی بات پہنچا رہا تھا۔ محبوب، میں خطاؤں کا پتلا، کم علم اور ناکارہ تیرا بندہ ہوں،
اگر مجھ سے اس پوری تقریر میں کسی طرح کی کوئی جذباتیت، کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.